بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فلكم جناح تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سفر میں قصر اور صلاۃ الخوف. جب تم سفر پر ہو تو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر تمہیں کافروں کی شرارتوں کا خطرہ ہو. یہ اس وقت کی صورتحال کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ورنہ بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کی اجازت ہے. بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ ہو حالت جنگ میں ادا کریں تو ایک گروہ یعنی فوج کی ایک بٹالین آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ ہتھیار لیے رہیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے ہٹ کر محاذ پر چلے جائیں اور دوسرا گروہ دوسری بٹالین آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک رکعت ساتھ اور ایک رکعت مسبوق کی حیثیت سے. پھر جس بٹالین نے ایک رکعت پڑھی تھی وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ لے، اور انہیں ہتھیار لیے رہنا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے. کافروں کی عین تمنا ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان سے غفلت کے شکار ہو تو وہ یک بارگی تم پر حملہ آور ہو جائے، اس لیے اس کا موقع نہیں دینا ہے. ہاں، اگر بارش کی وجہ سے تمہیں ہتھیار لیے رہنے میں تکلیف ہو، یا تو تم بیمار ہو تو ہتھیار رکھ سکتے ہو، لیکن چوکنا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب اس نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں یاد رکھو. پھر جب اطمینان اور بے خوفی کی حالت ہو تو نماز معمول کے مطابق ٹھیک طریقے پر پڑھو. بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے. دشمنوں کے تعاقب میں بزدلی اور کمزوری مت دکھانا. اگر تمہیں تکلیف ہوتی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم اللہ کے جس ثواب کے امیدوار ہو وہ نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 104 تک
آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سفر کی حالت میں نماز کا حکم بیان فرمایا ہے، اور دوسرے صلاۃ الخوف کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو سفر کی نماز کے بارے میں آیت کریمہ میں جو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی شرارتوں کا خطرہ ہو، یہ اس وقت کی صورتحال کا تذکرہ ہے کہ جس میں جو بھی سفر ہوتا تھا مدینہ منورہ سے مسلمان کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو یہ خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ ان پر کوئی حملہ ہو جائے، کوئی غارت گری ہو، کہیں پر بھی کوئی ٹکراؤ پیش آ جائے۔ پورے ملک میں بد امنی تھی، اور ملک پر ان کا غلبہ تھا کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے اور جو اسلامی نظام کے خلاف تھے۔ اس لیے یہ بات بہرحال خطرے کی تھی کہ جب بھی مسلمان سفر پر جائیں گے کسی بھی اپنے مقصد کے لیے تو ان کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ صورتحال کی ترجمانی ہے، یہ شرط نہیں ہے، مسئلے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں اور سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ آیت میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر خطرہ ہو، دشمنوں کی شرارتوں کا خطرہ ہو، ان کے حملے کا خطرہ ہو تو تم سفر میں قصر کرو، تو کیا یہ بات اس طرح مشروط ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو آسان کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، تم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کے اس صدقے کو قبول کرو، یعنی اللہ نے جو رخصت عطا فرما رکھی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ایسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر کیا، اس دور میں جو سفر آپ کا حج کے لیے تھا، تو آپ نے قصر نماز سفر کے دوران پڑھی، جب سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں رہ گیا تھا، پورا ملک اپنے ماتحت تھا، اور پورے ملک کے لوگ تقریباً اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اب اسلام ہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لیکن سفر میں جو رخصت دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر عمل کیا، اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ نے اس رخصت پر عمل کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بد امنی کی بات کہی گئی وہ مشروط طور پر نہیں کہی گئی، بلکہ صورتحال کی ترجمانی کرتے ہوئے صرف یہ بات ارشاد فرمائی گئی، ورنہ صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقۃ، یہ حضرت عمر کی حدیث میں بات موجود ہے، اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں یہ کہ خرج من المدینۃ الی مکہ لا یخاف الا رب العالمین فصلی رکعتین، مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور سوائے رب العالمین کے کوئی خوف نہیں رہ گیا تھا، مکمل طور پر امن قائم تھا، اور آپ کے ہاتھ میں نظام تھا، لیکن آپ نے 2 رکعت پڑھی، یعنی 4 رکعتی نماز ہوتی ہے، اس میں قصر کر دیا گیا، یعنی وہ اب سفر کی حالت میں 2 رکعت ہو گئی، ظہر کی 2 رکعت ہو گئی، عصر کی 2 رکعت ہو گئی، عشاء کی 2 رکعت ہو گئی، فجر کی 2 رکعتیں پہلے سے بھی تھیں اور وہ باقی رکھی گئیں، اور مغرب کی بھی 3 رکعتوں میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی، یعنی 3 رکعتوں کو 2 رکعت نہیں کر دیا گیا۔ اس طرح یہ بات تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ فجر اور مغرب کو چھوڑ کر جن میں پہلے سے رخصت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ظہر اور عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان میں تخفیف کر دی گئی، اور رباعی نمازیں، 4 رکعتی نمازیں ثنائی نمازیں بنا دی گئیں، یعنی 2 رکعتی بنا دی گئیں۔ ایک طرف تو یہ عمل کیا گیا کہ فرض میں رخصت دے دی گئی، تخفیف کر دی گئی، سفر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جس طرح روزے کے بارے میں یہ رخصت دی گئی کہ دوران سفر روزہ جس کو نہیں رکھنا ہے نہ رکھے،
اور خاص طور پر اگر بڑی مشقت والا سفر ہے تب تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے. لیکن اگر سہولت والا سفر ہے اس میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہے وہ روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. اور نماز کے بارے میں یہ رعایت دی گئی ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت ہو جائے گی. ساتھ ساتھ دوسری رعایت یہ ہے کہ جو مؤکد سنتیں تھیں اب ان کی وہ تاکید باقی نہیں رہ گئی، ان کی حیثیت صرف ایک نفل کی ہے. اور اس میں بھی اب بہتر عام حالات میں یہ ہے، خاص طور پر جب کہ سفر میں بھی جلدی ہو اور آرام کا کہیں ٹھہراؤ نہ ہو، کہ وہ سنتیں نہ پڑھی جائیں اور نفلیں نہ پڑھی جائیں، فرض پر اکتفا کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حالات میں ان کا پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہ پڑھنا بھی ثابت ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ مقیم ہونے کی حالت میں جو اہتمام فرماتے تھے اور جس پابندی کے ساتھ آپ سنتوں کو پڑھتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو سنن راتبہ یا سنن مؤکدہ قرار دیا گیا، یعنی وہ مؤکد سنتیں قرار دی گئیں، ظہر سے 4 سنتیں اور ظہر کے بعد 2 سنتیں اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. یہ مؤکد سنتیں ہیں اور یہ وہ سنتیں ہیں جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام اختیار فرمایا. ان کو فرض نہیں کیا، ان کو واجب نہیں کیا، لیکن آپ کا عمل حالت اقامت میں ان کے اہتمام کا رہا ہے. اور سفر کی حالت میں دونوں عمل آپ سے ثابت ہیں اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہے، پڑھی بھی گئی ہے، نہیں بھی پڑھی گئی ہے. جیسی صورتحال ہو، جیسی سفر کی ضرورت ہو، سفر کا جیسا حال ہو ویسا معاملہ. تو لہذا اب صرف فرض رہ گیا اور فرض میں بھی تخفیف کر دی گئی، تو جو 4 رکعتی فرض تھا اس کو آدھا کر دیا گیا. اس اعتبار سے بہت اختصار کے ساتھ وہ نماز ہو سکتی ہے. اور طہارت میں یہ راحت دی گئی، رخصت دی گئی کہ اگر پانی مہیا نہیں ہے یا اتنا پانی ہے کہ بس پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس سے اگر وضو کیا جائے گا تو پھر پینے کے لیے دشواری پیش آ جائے گی، تو پھر اس وقت تیمم کی اجازت دی گئی کہ اب ایسی حالت میں تیمم کر لیا جائے. اور تیمم میں ظاہر ہے کہ صرف ایک علامت ہوتی ہے، عملاً اس میں طہارت کا کوئی حصی وجود نہیں ہوتا ہے. وضو نہ کرنے اور غسل نہ کرنے کی شکل میں اگر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے لاؤبالی پن پیدا ہو جاتا اور طہارت کی جو حس ہے وہ حس زندہ نہ رہتی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا تیمم کا اس کو بیان فرما دیا، اور اس کی حکمت ہی یہ ذکر کی گئی کہ احساس طہارت باقی رہے، یہ احساس رہے کہ ہمیں ضرورت تھی طہارت کی اور طہارت ہم اس وقت پانی سے نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا یہ مٹی جو پاک ہو اور اسی مٹی سے ہمارا وجود ہوا ہے، اسی مٹی میں مر کے ہم کو جانا ہے، اسی مٹی سے ہم کو پھر وجود عطا کیا جائے گا. یہی مٹی ہے جس کو ہم اس شکل میں استعمال کر رہے ہیں کہ اسی سے پودے اور اسی سے ترکاریاں اور اسی سے اناج اور اسی سے پھل اور اسی کو کھا کر جانور کے بدن کے اندر کا گوشت اور اس کا اور جو مادہ جانور ہیں ان کا دودھ تیار ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ مٹی ہی کی تبدیل شدہ شکلیں ہیں جن کا استعمال انسان کرتا ہے. اس کی غذائی ضروریات بھی اسی مٹی سے پوری ہوتی ہیں اور یہ پانی بھی اس کو ظاہر ہے کہ اسی زمین پر یا زمین کے اندر سے ملتا ہے. تو مٹی کو جو ہر جگہ ہی دریافت ہو جائے گی اس کو ایک علامتی طور پر طہارت کا ذریعہ فرما دیا گیا. اور وہاں پر بھی بڑی زبردست رخصت دی گئی ہے وضو کے لمبے عمل سے اور غسل کے بہت طویل عمل سے. اس حالت میں چھٹی دے دی گئی اور یہ رخصت عطا کر دی گئی کہ اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے قدرت نہیں ہے تو ایسی شکل میں تیمم کرنا ہے. اس کا حکم گزر چکا ہے. اور نماز کا جہاں تک تعلق ہے، سفر چاہے راحت ہی کا کیوں نہ ہو دی گئی ہے، جس نوعیت کا ہو رخصت بہرحال قائم رہے گی. اور اگر کوئی
یہ چاہے کہ مکمل نماز پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش بعض روایتوں میں ملتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات مکمل بھی پڑھ لیتے تھے اور بعض قصر کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاکید کے ساتھ اس طرح نہیں فرمایا گیا تھا کہ کوئی اتمام نہیں کر سکتا ہے، نماز مکمل نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ایک روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دوران سفر مکمل نماز پڑھی ہو، آپ نے قصر ہی کا اہتمام کیا، اور آپ کی نمائندگی کرنے والے جو کبار صحابہ تھے انہوں نے بھی ہمیشہ قصر کا اہتمام کیا۔ ابو بکر صدیق ہو یا عمر فاروق ہو یا عثمان بن عفان ہو یا علی بن ابی طالب ہو، ان حضرات کا یہی معمول رہا کہ یہ قصر کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قصر کے ساتھ کی اجازت ہے، وہ اجازت اصل ہے، اور اسی اجازت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ سفر کا یہ حکم سب کے سامنے آئے اور نماز مکمل پڑھنے کی شکل میں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سفر میں اجازت نہیں ہے اور کوئی رخصت نہیں ہے۔ اس لیے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو تو خاص طور پر یہ چاہیے کہ اس رخصت کا اظہار کریں جو شریعت نے عطا کی ہے۔ جن اسباب کی بنیاد پر شریعت نے رخصت دی ہے وہ اسباب لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، اور تاکہ جن لوگوں کے مزاج میں ذرا غلو ہوتا ہے یا جو زیادہ ہی اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے کہ نماز سفر کے دوران مکمل پڑھی جائے۔ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے شوق کو نہ لازم کیا گیا ہے، نہ فرض کیا گیا ہے، نہ واجب کیا گیا ہے، یہ اس کا اپنا ایک اختیاری عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عبادت کا مشتاق ہوتا، جب آپ نے رکعتیں کم کی اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کی شکل میں پڑھا، تو آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہی اصل ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے یہ مسئلہ صلاۃ الخوف کا ہے۔ صلاۃ الخوف کا جو شرعی مطلب ہے وہ یہ کہ اگر میدان جنگ میں ہوں، اگر مسلمان میدان جنگ میں ہوں اور کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہو، تو وہ جو کیفیت ہے وہ بد امنی کی ظاہر ہے کہ وہ تو جنگ کی ایک کیفیت ہے۔ تو جنگ کی ایسی صورتحال میں یہ نہیں کہ ایک تو صرف جنگ کا کوئی خطرہ ہے جس کا ذکر سفر کی نماز کے بارے میں کر دیا گیا اور وہ بھی ضمناً کیا گیا، بطور شرط کے نہیں کیا گیا، ایک وہ شکل ہے کہ اچانک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حملہ ہو جائے، لیکن جہاں جنگ ہی کے لیے کارروائی ہوئی ہے اور اقدام جنگجویانہ ہوا ہے، دشمن بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور مسلمان بھی اس جنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پر پھر نماز کے بارے میں جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف موقعوں پر اس پر عمل بھی کیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، تو محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی 14-15 شکلیں روایتوں میں ملتی ہیں اور موٹی شکلیں ہیں حدیث میں پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہاں پر ایک شکل کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ صلاۃ الخوف میں اب معمول کی نماز مسلمانوں کے ذمے باقی نہیں رہتی ہے۔ اب ان کے ذمے یہ فرض نہیں ہوتا ہے کہ جیسے معمول کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کسی کی اقتداء کرتے تھے اور امام کے ذمے جو احکام اور مقتدیوں کے ذمے جو احکام عام نارمل حالات میں ہوتے ہیں وہ جنگ کے میدان میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ کی جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق نماز کا حکم ہوگا۔ کبھی ایسی بھی صورت کہ نمازوں کو مؤخر کر دیا جائے گا، میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایسی سنگین صورتحال مسلط
عصر کی نماز، مغرب کی نماز چھٹی، اور پھر عشاء کی نماز کے ساتھ یہ تینوں نمازیں پڑھنے کی نوبت آئی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ چوکیداری اتنی زیادہ کرنی پڑی اور اتنا چوکنا رہنا پڑا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا تو عصر کی نماز پڑھی گئی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ لیکن یہ سن 5 ہجری کی بات ہے، جب تک کہ صلاۃ الخوف کا حکم نہیں آیا تھا۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور محدثین اور فقہاء کی بڑی تعداد بھی اسی رائے کی ہے کہ صلاۃ الخوف کا حکم ذات الرقاء نامی جنگ میں آیا جو سن 7 ہجری میں ہوئی۔ اس لیے سن 5 میں کیونکہ یہ حکم ہی نہیں آیا تھا، اس لیے نمازیں چھٹ گئیں اور قضا کی گئیں۔ لیکن جب یہ حکم آ گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی قضا نہیں کی، بلکہ نماز کا جو بھی وقت آیا، اول وقت، درمیانی وقت یا آخر وقت میں نماز کو ادا فرمایا گیا۔ اور جس طرح سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی جو بھی آئی، آپ کو اللہ کی طرف سے مزید جو شکلیں بتائی گئیں، آپ نے ان کے مطابق نماز کو ادا فرمایا۔ اور اس کی متعدد شکلیں تھیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی براہ راست جنگ نہیں ہو رہی، اس وقت جنگ ہو رہی ہے، وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں پھر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے اور اشاروں سے جیسی بھی شکل ممکن ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے گھوڑوں پر سوار ہوں، اونٹوں پر سوار ہوں یا پیدل فوج ہو۔ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کس شکل میں کہ اس کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ جنگ کی جو حکمت ہے، جنگ کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کی جو مصلحت ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر جنگ ٹھہری ہوئی ہے، راؤ کا ہوتا ہے، ویسا کوئی وقفہ ہے، تو اس میں اگر دشمن قبلہ رخ ہے تو اس شکل میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ نماز ادا کی جائے اور اس کی صفیں ہوں تو اگلی صف کے لوگ امام کے ساتھ رکوع کے بعد سجدہ کریں، اور پچھلی صف کے لوگ سجدہ نہ کریں، وہ بالکل کھڑے رہیں، دوران نماز کھڑے رہیں گے اور ہتھیار ان کے جسم پر ہوں گے، اور وہ دشمن پر نگاہ لگائے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوران نماز حملہ ہو جائے، تو وہ گویا دوران نماز اس حملے کا دیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر جو سجدے کی حالت میں ہوں گے وہ بھی پھر کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر وہ نماز بعد میں قضا کر لیں گے۔ یعنی اس حالت میں وہ ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سجدے میں رہیں چاہے دشمن آ جائے، بلکہ بات ہی یہ فرمائی گئی ہے کہ خوب چوکنا رہنا اور غافل مت ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن یک بارگی تم پر حملہ کر دے تمہاری غفلت سے یا نماز کی ایسی مشغولیت سے کہ تم سجدے کی حالت میں ہو، فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے یہ ترکیب بیان کی گئی۔ اور رخ نہیں ہے تو پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پر امام ایک حصے کو، ایک بٹالین کو یا فوج کے آدھے حصے کو نماز پڑھائے، اس طرح کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر اپنی جگہ چلے جائیں، اور دوسری بٹالین ہے یہ ان کی جگہ سنبھال لیں، وہ آئیں اور وہ امام کے پیچھے بھی 2 رکعت پڑھ لیں، تو امام کی 4 ہوں گی اور ان کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ اور بعض موقعوں پر یہ بھی ہوا کہ ایک بٹالین آ کر امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھے، پھر وہ اپنے محاذ پہ چلی جائے، اور دوسری بٹالین 1 رکعت پڑھے، پھر وہ محاذ پہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر ایک بٹالین جو ہے وہ آئے اور وہ اپنی بقیہ رکعت کو مکمل کر لے، اور پھر دوسرے آئیں وہ اپنی رکعت کو مکمل کر لے۔ مختلف شکلیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ شکل جو طولانی ہے اور جس میں زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے اور جو جنگ کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہے تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی وہ شکل ہے کہ جس میں جنگ کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے اور نماز کو ادا کر لیا جائے گا، جس آسان شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز اس وقت جنگ کے تابع ہو جائے گی۔ یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے ذمے یہ بات ہے کہ ان کو جو بھی مقابلہ کرنا ہے اس مقابلے کا وہ پورا اہتمام کریں، اپنی نماز اور اپنے روزے اور دین کے مختلف اعمال کا حوالہ وہ
ناکارگی کے لیے اور نکمے پن کے لیے اور اقدام سے بچنے کے لیے نہ دیں. ان کو یہ چاہیے مناسب اپنی نماز ادا کر لیں، اور اگر حالت جنگ ہے تو اس وقت ان کو چاہیے کہ روزہ ترک کر دیں، بعد میں وہ روزے کی قضا کر لیں گے. لیکن بہرحال وہ جو تقاضے ہیں اس اسبابی دنیا میں، ظاہر ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور انہی اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے صلاۃ الخوف میں یہ سب حکم دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بس تم لوگ اپنی نماز پڑھتے رہو، اللہ پر توکل کرو، دشمن تم پر وار کر ہی نہیں سکے گا، اللہ روک دے گا، فرشتے روک دیں گے اور وہ ناکام ہو جائیں گے. اور یہ نہیں کہی جا رہی ہیں ایسے موقع پر جب نماز متاثر ہو رہی ہے، اس کی شکل بدل رہی ہے اور اس میں بڑی تخفیف کی جا رہی ہے. جب اس موقع پر یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ بس تم لوگ نماز پڑھو اور جو ہونا ہے سو ہوگا، یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ نبی نے کبھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسباب اختیار فرمائے اور نماز کو ان کے تابع بنا دیا. یعنی نماز میں تخفیف کی جا رہی ہے، نماز میں کٹوتی ہو رہی ہے، نماز کی تفصیلات میں کمیاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ سنت اور نفلیں تو سب چھوڑی جا رہی ہیں، جو فرض نماز ہے اس نماز میں بھی ترمیمات کی جا رہی ہیں اور متعدد نوعیت کی ترمیمات کی جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی ہی اقتداء میں سب نماز پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ مسئلہ بھی اس طرح پیش کیا گیا. لیکن آپ کے علاوہ جب آپ تشریف فرما نہیں اور کوئی اور موجود ہے، آپ کا نمائندہ، آپ کا خلیفہ، تو اب اس وقت اس کی ضرورت امام کے پیچھے سب نماز پڑھیں، بلکہ خلیفہ دوسرے اماموں کو بھی متعین کر سکتا ہے کہ وہ فلاں بٹالین کا امام وہ فلاں بٹالین کا امام. الگ الگ جو ٹکڑیاں ہیں فوجیوں کی، ان کے الگ الگ امام متعین ہو سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر شکل اس میں پھر یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے مورچوں پر ہوتے ہوئے اپنی اپنی نمازیں ادا کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی استثنائی صورتحال تھی، اسی لیے جہاں قرآن پاک میں حکم صلاۃ الخوف کا اس طرح بیان کیا گیا، وہاں فرمایا گیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ ان کی نماز قائم کریں، اور سب ظاہر ہے کہ یہ چاہیں کہ آپ ہی کے پیچھے اس وقت نماز ادا کریں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آپ کی نیابت نہ کرے. جب ایسی صورتحال ہو تو ایسا ہو. لہذا جہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو، یعنی اگر لوگ یمن کے علاقے میں ہیں یا بحرین کے یا عمان کے اس دور میں جہاں جہاں پر بھی اسلامی فوجیں پہنچتی تھیں اور جماعتیں پہنچتی تھیں، تو وہاں اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے، وہ جنگ وہاں درپیش ہو، تو پھر وہاں یہ سارے قوانین اور قاعدے نہیں ہیں، بلکہ اس میں پھر جو زیادہ بہتر اور آسان شکل ہو کہ الگ الگ نمازیں ہو جائیں، الگ الگ جماعتیں ہو جائیں، اور الگ الگ جماعتوں میں الگ اماموں کے پیچھے مختلف دستے نمازیں اپنی ادا کر لیں، تاکہ ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں، جہاں تک ہو سکے معمول کے مطابق ہو جائیں. اس لیے کہ جب غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے اس میں احکام بدلتے ہیں اور نماز کی شکلیں بدلتی ہیں، لیکن اگر جہاں پر وہ موجود ہیں وہاں وہ معمول کی نماز 2 منٹ 4 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی ویسی نماز ادا کریں. چونکہ یہاں پر بھی یہ بات پھر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دی کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو، جب امن کی حالت ہو، جب خطرہ نہ ہو، جب جنگ سے ذرا دور ہو، اور جس جگہ پر بھی تم موجود ہو وہاں پر نماز 2 منٹ کی تم ادا کر سکتے ہو امن کی حالت میں، تو پھر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے معمول کے مطابق ویسی نماز پڑھی جائے، ویسی جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے
اور جو حکم ہے وہ اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں بس ان الفاظ کو پکڑ کر عمل کرنا ہے. جیسے سفر کی نماز کے بارے میں جو خارجی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا ظاہری فکر اور فقہ کے لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ مشروط ہے کہ اگر خدشہ ہو، خطرہ ہو، دشمنوں کی شرارت کا اندیشہ ہو، تب سفر میں نماز قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی، نماز میں قصر کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھی جائے گی. یہ جو فہم ان کا ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ ان حدیثوں کو نہیں دیکھتے اور نہ حضور کے عمل کو دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں جو لفظ ذکر کیا گیا اس لفظ کو تو انہوں نے پکڑ لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ یہاں پر یہ بطور شرط کے ذکر کیا گیا ہے یا اس صورتحال کی ترجمانی کی گئی ہے. اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے ساتھ جو عمل رہا ہے سفروں میں، اس عمل کو نہیں دیکھتے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ظاہریت ہے، حرفیت ہے اور الفاظ سے لگ لپٹ کر بہت سے حقائق کو ترک کرنے کا عمل ہے جو عام طور پر امت کے فقہا کے درمیان قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی محدود سی ذہنیت ہے اور ظاہر پرستی والی ذہنیت ہے جو بعض محدثین کے اندر پیدا ہو گئی اور پھر وہ فقہ میں بھی اپنا قدم بڑھانے لگے اور فتوے دینے لگے اور رائے دینے لگے، حالانکہ تفقہ کی صلاحیت ان کے اندر نہیں موجود تھی، یا اس تفقہ کا رخ انہوں نے اس طرح موڑ دیا کہ وہ ظاہریت کے تابع ہو گئے. کا تعلق ہے ان کے ہاں تو حدیثیں متروک ہی رہتی ہیں، وہ تو قرآن کو بنیاد بناتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کو ہی صرف بنیاد بنائیں تو وہ کوئی نماز بھی اپنی رکعات کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں اور ظہر کی 4 ہیں اور عصر کی 4 ہیں. تو یہ سب وہ لیتے ہیں تو ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے لیتے ہیں، عمل سے لیتے ہیں، مسلمانوں کے تعامل سے لیتے ہیں. تو بس کہیں پر لے لیتے ہیں یا مجبوراً کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں، ورنہ قرآن کے ظاہر کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں بڑی بھونڈی غلطیاں کرتے ہیں. کیونکہ خوارج کی جو ابتدا ہوئی ان کا جو پس منظر ہے وہ بڑا جاہلانہ اور بدویانہ ہے. ان کا پس منظر جو ہے وہ بڑے الڑ پن اور دیہاتی پن اور اجٹ پن سے تعلق رکھتا ہے. اور جو بانی بنا خوارج کا وہ شخص تھا جس نے جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کے تقسیم ہونے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غصے کے ساتھ کہا تھا کہ محمد تم نے انصاف نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں انصاف نہیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے امین بنایا، جو آسمان والا ہے وہ مجھے امانت سونپ رہا ہے اور مجھے امانت دار قرار دے رہا ہے، اور تیرا یہ کہنا ہے. پھر وہ جب آگے بڑھ گیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کے جو تعلق والے ہوں گے، اس کے جڑ سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ دین بس ان کے اوپر ہی اوپر رہے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے دلوں میں نہیں اترے گا، ان کے گلے میں اٹک کے رہ جائے گا، اور دین ان سے اس طرح سے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جائے. یہ ان کا حال ہوگا اور یہ بڑی مصیبت بن جائیں گے. اگر مجھے ان کا دور ملا تو میں تو ان سے سخت جنگ کروں گا. اور جو اس کا بانی مبانی تھا اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا اس کے ہاتھ جو حق پر قائم ہوگا اور جو حق کا سب سے زیادہ بڑا نمائندہ ہوگا. اور پھر آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج سے جنگ کرنی پڑی اور یہ بانی خوارج حضرت علی کی فوج کے ذریعے مارا گیا. لاش ملی تو اس سے ایک اطمینان پیدا ہوا کہ ہی حق پر ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے حق پر ہونے کے تو سینکڑوں دلائل تھے، لیکن ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی، اور یہ بات جب معلوم ہوئی عام طور پر مسلمانوں کو تو ان کو اور زیادہ اطمینان ہوا کہ برحق علی ہیں اور ان کے جو خلاف ہیں، جو ان کے باغی ہیں، وہ برسر باطل ہیں، وہ حق پر نہیں ہیں. تو بہرحال صلاۃ الخوف کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں بنیادی احکام اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیے گئے ہیں،
اور اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جب خوف کی اور دہشت کی اور جنگ کی حالت ہو، میدان جنگ میں یہ صورتحال ہو، تو اس وقت نماز میں اس طرح کی تبدیلیاں کی جائیں گی، اور نماز پھر بھی چوکنا رہا جائے گا۔ یعنی اگر دوران نماز جنگ چھڑتی ہے تو نماز کو ترک کر کے، اور اگر نماز کے دوران کوئی ہلکی پھلکی ایسی جھڑپ ہے جس میں نماز کے دوران ہی کچھ عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو نماز کی پھر قضا کر لی جائے گی، اور اس وقت اس کارروائی میں شرکت کی جائے گی جو جنگی مصلحت کا اور جنگی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ان سب باتوں سے ہٹ کر، اسباب سے دور نکل کر توکل کی غلط تشریح کرتا ہے، اور دین میں جو چند عبادات ہیں ان میں مشغول ہو جانے کی صرف دعوت دیتا ہے، اور دیگر جو دنیا کی ضروریات ہیں اور دنیا کے اسباب ہیں مختلف شعبوں میں اور مختلف میدانوں میں جن کے ذریعے سے ترقی ہو سکتی ہے اور اسلام کو استحکام مل سکتا ہے، وہ ان بس صرف بعض اذکار اور دعاؤں اور نمازوں کے اہتمام سے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کے خلاف سمجھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کے خلاف سوچ رہے ہیں، اور خود حضور کے جو عمل ہیں، جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا نمونہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، اس کے خلاف وہ اپنے ذہن میں تصور قائم کر رہے ہیں، اور دوسروں میں پھر اس تصور کو منتقل کرتے ہیں، جس سے واقعہ یہ ہے کہ امت اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے اور صحیح فہم سے محروم ہو جاتی ہے، اور کرنے کے جو کام ہیں ان کاموں کو ٹال کر اس طرح اکتفا کر لیا جاتا ہے جس سے پھر جب نقصان ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ ادھر ادھر ڈالتے ہیں اور اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پاتے نقصان صرف ان کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے فہم قرآن اور فہم حدیث کا صحیح ثبوت نہیں دیا، اور اسباب کی اس دنیا میں جن اسباب کو جس وقت استعمال کرنا ہے ان کو استعمال نہ کر کے انہوں نے اپنے کو نقصان پہنچایا۔ پھر بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ امت ہے، اور معمول کے حالات میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی ہے، لیکن جب کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو، معرکہ درپیش ہو، اور اسلام اس کشمکش سے گزر رہا ہو، اس کشاکش سے گزر رہا ہو، اس جنگ سے گزر رہا ہو جہاں پر انسان کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، تو اس وقت صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، تمہیں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہے، جیسے تمہیں ہو رہی، تم زخمی ہو رہے ہو تو وہ بھی ہو رہے ہیں، تمہارے یہاں اموات ہو رہی ان کی یہاں بھی ہو رہی، لیکن فرق یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، انہیں اللہ سے وہ امید نہیں ہے جو تمہیں ہے، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر یقین ہے، تم اللہ سے ایک امید رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے ہو، وہ بے ایمانی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، وہ صرف دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں، وہ صرف سیاست اور حکومت کے لیے کر رہے ہیں، اور تمہارا یہ عمل نہ سیاست کے لیے اور نہ دنیا میں صرف حکومت کے لیے، اصلاً تمہارے سامنے اللہ کی رضا ہے، تم کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر تمہیں جزا دے گا۔ تو اس فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، حکم کو سامنے رکھنا چاہیے اور حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس کی نہ تو غلط تعویل کرنی چاہیے اور نہ عافیت کوشی میں وہاں سے قدم ہٹانے چاہیے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ قدم بڑھائے جائیں، اور نہ اپنے دل کو اس امید سے خالی رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر مسلمان کو قائم کرنی چاہیے، اور نہ توکل کی جو شان ہے، جو جس کا محل اور جس کی جگہ قلب ہے، اس توکل سے بھی اپنے کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ اس توکل کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے کہ ہاتھ ڈھیلے کر دیے جائیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر دیا جائے کہ ہم توکل کر رہے ہیں۔ توکل کا تعلق اس یقین سے ہے، اس ایمان سے ہے، اس کے نفسیاتی کیفیت سے ہے جس سے انسان کا دل مالا مال ہو، جس سے اس کا دماغ معمور ہو، جس سے اس کا باطن منور ہو۔ لیکن جہاں تک ہاتھ پیر کا تعلق ہو تو یہ ہاتھ پیر اسباب کے
ساتھ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔